رمضان کی پہلی رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفتح 1 مرتبہ پڑھے، پھر جب سلام پھیر دے تو پھر 10 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے، اور یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرمائے گا۔ اس مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات کو آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس ماہ مبارک کی آخری رات تک وہ دروازے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ماہ رمضان مبارک کہ جس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے بے نمازی ہوتے ہیں لیکن رمضان میں وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ یار میں نے روزہ تو رکھنا ہے لیکن روزہ رکھ کے میں نے کرنا کیا ہے؟ کیا اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا اپنے نام مال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے؟ مدینہ کیوں ہمیں اتنا پیارا لگتا ہے؟ ہمیں مدینہ دیکھنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، کیونکہ حضور سے نسبت ہوگی ہے، تو ہم اس چیز کا شوق رکھتے ہیں جو حضور سے نسبت والی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کے حضور کی جسے زیارت ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اگر مجھے کوئی آگے بولے یار مجھے حال میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، زیارت اسے ہوئی ہے لیکن خوشی مجھے ہو رہی ہوتی ہے، ہم اسے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، یار تیری تو بڑی قسمت ہے، تو جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، سمجھو تو نمبر لے گیا۔ اس طرح کے جملے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ تو جسے حال کے اندر رب کی زیارت ہو جائے اس کی شان اور عظمت کے کیا کہنے ہوں گے؟ جسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ ایک نیکی ہم عام دنوں میں کریں، اور ایک نیکی ہم جمعے کے دن کریں، اور پھر ایک نیکی جو رمضان میں کریں، اور ایک نیکی جو رمضان کے جمعے کے دن کریں۔ فرمایا دیکھیں کہ نبی پاک ہمارے لیے مطلب کس قدر آسانیاں کر کے، اور نبی پاک کا ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو امت کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں نا، ساری فضیلتیں ان کی وجہ ایک ہے کہ حضور سے نسبت ہے، کہ امت جو ہے وہ حضور کی ہے، رب کے محبوب کی ہے۔ پہلے بھی انبیاء گزرے، ان کی امتیں بھی گزری، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و کرام کیے، لیکن جس قدر اس امت پر انعام و کرام کیا نا کسی امت پر نہیں کیے۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ ان 2 صندوقوں کے اندر کیا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صندوقوں کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم 4 یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور صدیق عکس حسن و جمال محمد از، فاروق ذل جاہ و جلال محمد از، عثمان ضیاء شمع کمال محمد از، حیدر بہار باغ حصال محمد از، اور اسلام معتاد خلفاء راشدین، اسلام معتاد خلفاء راشدین، امام محمد و آل محمد از۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجریات بھی، اور درود و سلام نبی آخر الزمان جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جمعہ کے دن مسجد کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو احباب ابھی تک گھروں کے اندر ہیں مسجد کا رخ انہوں نے نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے مسجد کے اندر تشریف لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیتے ہوئے اور حکم ارشاد فرماتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند شوق اور محبت کے ساتھ پڑھ دیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ شعبان عطا کیا، اور ماہ شعبان آپ کو پتہ ہے اپنی برکتیں لٹاتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف جب وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو وہ چل رہے ہیں، اور چند دن بعد، صرف گنتی کے دن بعد پھر انشاءاللہ الکریم وہ مقدس، وہ متبرک، وہ مبارک مہینہ آ جائے گا کہ جس کو حدیث مبارکہ کے اندر سید الشہور کہا گیا، وہ مہینہ کہ جسے تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ ماہ رمضان کی برکتوں کے کیا کہنے۔ ماہ رمضان المبارک اس قدر بابرکت ہے، اس قدر جو ہے وہ برکت والا مقدس مہینہ ہے کہ بہت سارے گنہگاروں کو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بہت سارے نیکوکاروں کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ، انسان، مسلمان اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی پہلی رات کو آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس ماہ مبارک کی آخری رات تک وہ دروازے کھلے رہتے ہیں، بند نہیں کیے جاتے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک کہ جس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے بے نمازی ہوتے ہیں لیکن رمضان میں وہ نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی برکتیں آپ دیکھیں کہ بہت سارے بندے جو پہلے جھوٹ بولتے ہوتے ہیں اب وہ سچے اور ایماندار بن جاتے ہیں۔ بہت سارے بندے ایسے جو غیبت، چغلی کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان مبارک آتا ہے وہ ان گناہوں سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کی برکتیں اور رحمتیں بے انتہا ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ اس ماہ مبارک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سنیں گے۔ دیکھیں، جب رمضان المبارک سے پہلے شعبان اور اس سے پہلے رجب، نبی پاک کی زندگی میں جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے۔ کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت ڈال دیں اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کل کیا میں نے اگلے لمحے تک بھی زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے حضور نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہمیں بھی تعلیم دی کہ جب ماہ مبارک قریب آ جائے تو تم اس ماہ مبارک کی تیاریوں میں لگ جاؤ، اس کے استقبال میں لگ جاؤ کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آنا ہے تو ہم نے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، ہم اس کا خیر مقدم ویلکم کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، جب ہمارا کوئی عزیز دور سے آنا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے سعودیہ سے آنا ہے، دبئی سے آنا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے تو پھر ہم دن گن رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی میں فلاں تاریخ کو آؤں گا، 25 تاریخ کو آؤں گا، لیکن جیسے 15 تاریخ کے بعد والے دن شروع ہوتے ہیں ہم روزانہ ڈیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا تاریخ ہوگی آج کیا تاریخ ہوگی۔ اسی طرح اگر کہتا ہے میں فلاں ٹائم آپ کے پاس آؤں گا، ہم جب بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنی دیر رہ گئی ہے، کتنا ٹائم رہ گیا، حالانکہ اس نے بتا دیا کہ میں نے آنا ہے اور فلاں ٹائم پہ آنا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا انتظار ہوتا ہے، ہمیں جو ہے کیونکہ لگن ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر، شوق ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ بھی اسے عام مہینوں کی طرح نہ سمجھا جائے، اس مہینے کی بہت برکتیں ہیں۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، اور استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ استقبال ایسے کرنا چاہیے کہ میں دیکھوں کہ یار میں کس کس گناہ میں ملوث ہوں، اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے میں اپنے اس گناہ سے توبہ کروں اور نیت کروں کہ یا مالک مولا اس رمضان مبارک سے میں انشاءاللہ اپنے اس گناہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باز رکھوں گا، اپنے آپ کو بچاؤں گا اس گناہ سے۔ یا مالک مولا میری توبہ قبول کر اور مجھے اس نیت پر استقامت عطا فرما۔
اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سابقہ جو نماز اس نے چھوڑی ان سے توبہ کرے اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے اور نماز پڑھنے کی نیت کرے. یہ ماہ رمضان مبارک کا استقبال ہے. اس ماہ مبارک میں ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں تو پہلے سے اپنے روزوں کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ آپ اہتمام کریں کہ یار میں نے روزہ تو رکھنا ہے لیکن روزہ رکھ کے میں نے کرنا کیا ہے. کیا اسی طرح زندگی گزارنی ہے یا اپنے نام مال میں نیکیوں کا اضافہ کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم نے سوچنی ہیں. تو یہ ماہ مبارک کا استقبال گویا کہ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ماہ مبارک کی پہلی رات کو دیکھیں ہم اپنے دل میں شوق رکھتے ہیں, ہم تڑپتے ہیں کہ یار کبھی ہمیں حضور کے در کی حاضری نصیب ہو جائے. میں کہتا ہوں گنہگار سے گنہگار شخص بھی ہے نا, سارا دن گناہ کرتا رہتا ہے, کوئی نیکی نہیں کرتا. جب اس کے سامنے مدینے کا تذکرہ کیا جائے نا تو اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ مدینہ کیوں ہمیں اتنا پیارا لگتا ہے, ہمیں مدینہ دیکھنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, کیونکہ حضور سے نسبت ہو گئی ہے. تو ہم اس چیز کا شوق رکھتے ہیں جو حضور سے نسبت والی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کے حضور کی جسے زیارت ہو جائے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اگر مجھے کوئی آگے بولے یار مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے, زیارت اسے ہوئی ہے لیکن خوشی مجھے ہو رہی ہوتی ہے, ہم اسے مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں, ہم اس سے اپنے لیے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں, یار تیری تو بڑی قسمت ہے, تو جو ہے وہ کامیاب ہو گیا, سمجھو تو نمبر لے گیا. اس طرح کے جملے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. تو جسے خواب کے اندر رب کی زیارت ہو جائے اس کی شانوں اور عظمتوں کے کیا کہنے ہوں گے. جسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے اس کی کیا فضیلت ہوگی. اور یہ اس رات کے تو بہت فضائل ہیں, وہ انشاءاللہ وقت آنے پر بیان کیے جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ رمضان کی پہلی رات کی فضیلت. فرمایا کہ جو شخص رمضان کی پہلی رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے, ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفتح 1 مرتبہ پڑھے, پھر جب سلام پھیر دے تو پھر 10 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے, اور یہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے. فرمایا کہ جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 چیزوں میں سے ایک چیز عطا فرمائے گا. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خواب کے اندر اپنا دیدار عطا فرمائے گا, اور دوسری چیز فرمایا کہ اگر یہ نہیں تو اسے لیلۃ القدر نصیب فرما دے گا. دیکھیں کوئی بہت بڑا عمل ہے نہیں, چھوٹا سا عمل ہے. 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الفتح پڑھنی ہے, 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے, اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور فضیلت دیکھیں, یا تو رب کا دیدار ہو جائے گا یا لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی. تو یہ کس وجہ سے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کی پہلی رات شروع ہو چکی ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے سجدہ ریزی کی ہے, اور تیسری وجہ یہ ہے کہ رب کے محبوب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے. دیکھیں کہ آج اگر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے, کاروبار کرنا کیا بلکہ کاروبار کے بارے میں بھی پلان کر رہا ہوتا ہے, تو پلان کرنے میں اسے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسے مہینوں کے ہی گزر جاتے ہیں. وہ پلان کر رہا ہوتا ہے, وہ تجربہ کاروں سے تجربہ حاصل کر رہا ہوتا ہے, وہ سوچ و بچار میں ہوتا ہے کہ یار میں اس میں انویسٹ کیسے کروں گا, اس میں انویسٹ کتنی کروں گا, پھر میں اپنے کاروبار کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کیسے کروں گا, پھر میں سارا کچھ یہ وہ سسٹم کرتا ہے, پھر جا کے وہ شروع کرتا ہے, پھر اسے جو ہے نا وہ سیٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, پھر جا کے اسے بینیفٹ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایک رات میں, رات کے تھوڑے سے حصے میں ہم نے تھوڑی سی عبادت کرنی ہے, اور اجر دیکھیں کہ یا تو رب کا دیدار ہو جائے گا یا لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی. اور معراج شریف کی روایات میں سے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نا, تو وہاں پر نبی پاک نے ایک فرشتے کو دیکھا. وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، ایو خلق ھذا، یہ کون سی مخلوق ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایک فرشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ وقت دیکھیں، آخری نبی کا وقت چل رہا ہے، نبی آخر الزمان کا دور چل رہا ہے۔ جب نبی پاک معراج میں جا رہے ہیں، معراج کی رات ہے، اس رات میں فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، تو جس فرشتے کو دیکھا اس فرشتے کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فرشتہ جو ہے نا، یہ عرش کے نیچے جنت کے اندر رہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جگہ وہاں بنائی ہے، لیکن آج یہاں پر پتہ کیوں آیا ہے؟ کہ یہاں پر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے سلام کیا، لیکن چونکہ وہ فرشتہ تسبیح بیان کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی، تو اسے آواز نہ آئی۔ تو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس فرشتے کو بتایا کہ ھذا محمد، یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو وہ فرشتہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے جو ہے نا وہ خوشی کے ساتھ اپنے پر پھیلائے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے جو پر تھے نا، سبز پر تھے اس کے، فرمایا کہ اس کے جو پر تھے وہ اتنے بڑے پر تھے کہ اس کے پروں نے آسمانوں اور زمینوں کو ڈھانپ لیا تھا، اتنے بڑے اس فرشتے کے پر تھے۔ اور فرمایا کہ اس فرشتے نے، وہ فرشتہ مجھ سے گلے ملا، پھر اس نے ادب سے بوسہ دیا، پھر آگے جو اس نے بات بولی نا، میں کہتا ہوں وہ بڑی خوشی والی بات ہے، ہمارے لیے بھی خوشی والی بات ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے صدقے سے، رمضان المبارک کے وسیلے سے اللہ پاک نے آپ کی امت کو بخش دیا۔ فائدہ دیکھیں، ہمیں فائدہ ہو جائے، ہم تھے ہی نہیں اس ٹائم، ہمارے باپ دادا بھی نہیں تھے، لیکن فرشتہ خوشخبری کتنی دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے صدقے آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دیا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اس فرشتے کے آگے 2 صندوق پڑے ہوئے تھے، اور ان 2 صندوقوں کو ہزاروں کی تعداد میں تالے لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ ان صندوقوں کے اندر کیا ہے؟ دیکھیں کہ نبی پاک ہمارے لیے مطلب کس قدر آسانیاں کر کے، اور نبی پاک کا ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو امت کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں نا، ساری فضیلتیں ان کی وجہ ایک ہے کہ حضور سے نسبت ہے، کہ امت جو ہے وہ حضور کی ہے، رب کے محبوب کی ہے۔ پہلے بھی انبیاء گزرے، ان کی امتیں بھی گزرے، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام کیے، لیکن جس قدر اس امت پر انعام و اکرام کیا نا، کسی امت پر نہیں کیے۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ ان 2 صندوقوں کے اندر کیا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صندوقوں کے اندر وہ پروانے ہیں جو آپ کی امت کے روزے داروں کی بخشش کے لیے، آپ کی امت کے روزے دار جو ہیں ان کی بخشش کے پروانے ان صندوقوں کے اندر ہیں۔ تو اس ماہ مبارک کی فضیلت آپ دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کی وجہ سے امت کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جو روزے رکھتے ہیں ان کو رب تعالیٰ سے بخشش کے پروانے مل جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، جب افطار کرنے کا ٹائم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ افطار کے ٹائم 10 لاکھ بندوں کو، ایسے 10 لاکھ بندوں کو بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کس نے اچھا کام کرنا ہے، کس نے برا کام کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو بخشش کے پروانے مل جاتے ہیں جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی تھی۔ اور عام دنوں میں ایک نیکی ہم عام دنوں میں کریں، اور ایک نیکی ہم جمعے کے دن کریں، اور پھر ایک نیکی جو رمضان میں کریں، اور ایک نیکی کہ جو رمضان کے جمعے کے دن کریں۔ فرمایا کہ روزانہ رات کو افطار کے ٹائم، رمضان مبارک میں روزانہ افطار کے ٹائم 10 لاکھ بندوں کو بخشش کے پروانے ملتے ہیں،
لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے تو ہر گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 10-10 لاکھ لوگوں کو بخشش کی فرمانے عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کی کتنی برکتیں ہیں، اور یہ میں کہتا ہوں اور بھی بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی برکت آپ دیکھیں کہ جب رمضان آتا ہے تو ہماری مسجدیں نمازیوں سے فل ہو جاتی ہیں۔ جو نمازی عید کی نماز پڑھنے کے بعد گم ہو جاتے ہیں وہ ہمیں رمضان کی پہلی رات کو مل جاتے ہیں، وہ مسجدوں کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ دیکھیں جس بندے کو آپ خود دیکھیں 11 مہینے اسے نماز کا خیال نہیں آیا، تو یہ کیسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں پورا مہینہ وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ اس مہینے میں وہ 20 رکعتیں تراویح بھی پڑھتا ہے۔ اور کئی بندے ایسے دیکھے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے 11 مہینے قرآن کا ایک حرف بھی نہیں پڑھا، لیکن کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے رمضان میں 2 دفعہ قرآن پاک مکمل پڑھ دیا، میں نے 5 دفعہ پڑھ دیا۔ ہماری جو مائیں بہنیں گھروں کے اندر ہوتی ہیں وہ تو پڑھ کے پتہ نہیں ان کے پاس اتنا ٹائم کیسے آ جاتا ہے، وہ پوچھے تو 5 قرآن پاک پڑھے جی ایک مہینے میں نے 10 قرآن پاک پڑھے ہیں۔ یہ ساری برکت کس کی ہے؟ ماہ رمضان کی برکت ہے۔ اور ماہ رمضان حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، میں اس کی جزا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اس ماہ مبارک کے کتنے فضائل اور مطلب ہے اس کی آپ رحمتوں کا اندازہ کریں، اس کی عظمتوں کے آپ دیکھیں۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے وہ ہمارے بہت قریب آ چکا ہے، تو ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے۔ اور میں اس میں بلکہ ایک یہ بھی عرض کروں گا کہ کوشش کریں اپنے ارد گرد دیکھیں ہر بندہ کروڑ پتی ہو، لاکھ پتی ہو، مالدار ہو، دولت والا ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کسی کے پاس دولت ہے تو کوئی غریب ہے، کسی کے پاس پیسوں کی دولت ہے تو کسی کے پاس اولاد کی دولت ہے، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ ایسا کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا کہ یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اللہ پاک نے کچھ بھی نہیں دیا، ایسا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک بات پڑھی تھی کہ ہر بندے کی زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، ہر بندے کی زندگی میں غم بھی آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جتنی زندگی گزری ہے ساری زندگی میں کبھی خوشی میں نے دیکھی نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ساری زندگی میں کبھی غم ہی نہیں آیا، خوشی بھی ہے غم بھی ہے۔ تو اسی طرح کسی کے پاس اولاد کا رزق ہے تو کسی کے پاس پیسے کا رزق ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہے، بندے کی عزت یہ بھی رزق ہے، بندے کی اولاد یہ بھی رزق ہے، بندے کے پاس مال ہے یہ بھی رزق ہے، بندہ نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کی توفیق ملتا ہے، گویا کہ یہ بھی رزق ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ ماہ مبارک بہت برکتوں والے ہیں، اس میں ہم نیکی کریں گے تو ہمیں ایک نیکی، بلکہ اس میں فرمایا کہ جو رمضان مبارک میں ایک سجدہ کرتا ہے اللہ پاک اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ایک سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں۔ اور آپ کو پتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کرتا ہے نا، رب اس سے بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، رب بڑی جلدی اس سے جو ہے نا وہ رضامند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کو قبول کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں ہم نے ایک کام جو کرنا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ یار میرے ارد گرد کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو غریب ہے، وہ روزے تو رکھتا ہے لیکن افطار کے ٹائم اس کے پاس افطاری کے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ، بلکہ میں کہتا ہوں جن کو اللہ پاک نے دیا وہ نیت کریں کہ یار روزانہ کم از کم ایک بندے کو میں نے افطاری کروانی ہے، اور افطاری کرانا کسی کو یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور حضور نے تو فرمایا کہ کسی کو افطار کراؤ اگرچہ ایک کھجور ہی دے دو، ایک کھجور بھی ہم نے کسی کو افطار کے لیے دے دی تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہمیں ملے گا، اور کیا پتا اسی نیکی پر رب راضی ہو جائے۔ مخلوق کی خدمت کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے اس عمل سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رب کے محبوب کی دکھیاری امت کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں، ہم اس کے دکھ کو، اس کے غم کو، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اس ماہ مبارک میں صدقہ کریں گے تو پھر ہمیں صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس ماہ مبارک میں فطرانہ تو ہم نے دینا ہے، زکوٰۃ بھی کئی بندے رمضان میں دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے علاوہ اپنے جو ہے وہ ذات کے لیے، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیت کریں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا نا، جن کے پاس مال ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس اتنی استطاعت ہے کہ میں روزانہ ایک بندے کو روزہ افطار کروا سکتا ہوں، تو وہ اپنے ارد گرد لازمی دیکھیں
جو غریب ہے اس کے گھر کچھ نہ کچھ افطار کے ٹائم لازمی پہنچا دے. اور دوسرا ایک رمضان المبارک میں روزے ہمارے اوپر فرض ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اچھا فرض تو ہو گئے لیکن ان روزوں کو رکھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ تو رب کے قرآن نے خود ہمیں بتا دیا لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. متقی جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے. لیکن روزہ رکھنا کیسے؟ یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے جس سے میں ملوں یار میں نے تو آج روزہ رکھا ہے، میرا تو آج روزہ ہے، ہر بندے کو جا کے بتاتا پھروں. روزہ رکھنا ہے تو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، فقط رب کے حکم کی پاسداری کے لیے روزہ رکھنا ہے. تو اس روزے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا، بینیفٹ کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ گے. اور جو متقی بن جاتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ علیک بتقوی اللہ، کہ اے میرے صحابی تمہارے اوپر تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اپنے اوپر تقوی لازم قرار دے لو. کیوں؟ فَإِنَّهُ جِمَاعُ كُلِّ خَيْرٍ، کیونکہ یہ جو تقوی ہے نا یہ ساری بلائی کا مجموعہ ہے، اس کے اندر ساری بلائی جمع ہے. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی جو ہے نا، تقوی یہ ایک نایاب خزانہ ہے. آج اگر کوئی چیز ہے نا، ایک چیز ہے اس کا ریٹ مارکیٹ ریٹ پہ چل رہا ہے، لیکن وہ چیز جب شارٹ ہو جاتی ہے نا، پھر اگر کسی کے پاس کوئی اس کے چند پیس مل جائے نا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ریٹ کس قدر زیادہ ہوتا ہے، پھر اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ نایاب کہلاتی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا میرے عزیز جان لے کہ یہ جو تقوی ہے نا یہ ایک نایاب خزانہ ہے. تو جس نے اس نایاب خزانے کو پا لیا اس نے گویا ہر بلائی کو پا لیا. کیوں؟ کیونکہ یہ تقوی اس کے اندر دنیا کی بلائیاں بھی جمع ہیں اور آخرت کی بلائیاں بھی جمع کر دی گئی ہیں. تو اگر ہم روزہ رکھیں گے تو رب نے فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم تقوی والے بن جاؤ گے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقوی جو ہے اس کے اندر ساری بلائیاں. تو پتہ کیا چلا؟ جو روزے رکھے گا وہ ہر بلائی کو پا لے گا، وہ دنیا کی بلائیوں کو بھی پا لے گا اور وہ آخرت کی بلائیوں کو بھی پا لے گا. تو اس لیے اس مہینے میں ہم نے روزہ کوئی نہیں چھوڑنا ہے. بعض بندے ہوتے ہیں تھوڑی سی طبیعت خراب ہوگی، دیکھیں شریعت نے ہمیں اجازت دیا کہ اگر تم بیمار ہونا تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری مجبوری ہے تم روزہ بھی نہ رکھو، جب تمہاری صحت ٹھیک ہوگی پھر تم روزہ قضا کر لینا. لیکن یہ نہیں کہ مجھے تھوڑا سا سر درد ہے تو میری تو بڑی طبیعت خراب ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں اس وجہ سے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے یہ بھی نیت کریں کہ اس ماہ مبارک میں میں کوئی ایک روزہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھوں گا. اور اس ماہ مبارک میں خوب جو ہے وہ برکتیں لوٹنے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکے تو اس ماہ مبارک میں رب تعالیٰ سے میں اپنی بخشش کا پروانہ حاصل کروں گا. حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، یہ مہینہ بڑی بلائیوں والا ہے، یہ مہینہ لوگوں کی بخشش والا ہے. فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پائے لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکے. کہ اتنی برکتوں والا مہینہ ملا کہ جس میں شیطان بھی قید کر دیا گیا تھا، پھر بھی تم جو ہے رب سے بخشش کا پروانہ حاصل نہیں کر سکے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کی تیاری کریں. تیاری کیا کرنی ہے؟ تیاری یہی کرنی ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا پختہ ارادہ کرنا ہے، آئندہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. توفیق دینا رب کا کام ہے، ہمت دینا قوت دینا یہ رب کا کام ہے، لیکن نیت اور کوشش کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اور جن کی نمازیں رہ چکی ہوں وہ اپنی نمازوں کی قضا کریں، اور اس ماہ مبارک کے اندر کوشش کریں کہ ایک نماز بھی 30 دن میں ایک نماز بھی ان کی نہ رہ جائے، اور ہو سکے تو نوافل بھی ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے جو وہ فضائل نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے.